السلام علیکم۔ آج بدوار ہے 10 جنوری سال 2024 عیسوی بمطابق 27 جمادی الثانی سن 1445 ہجری۔ پیش ہے مقامی اخبارات سے لی ہوئی آج کی سرخیاں۔ آغاز میں نظر ڈالتے ہیں ان سرخیوں پر۔ خشک چلے کلان کے اثرات ظاہر ہونے لگے، دریاؤں اور ندی نالوں میں سطح آب کم۔ خشک موسمی صورتحال مستقبل میں پانی کی دستیابی کو متاثر کرے گی۔ پانی کا منصفانہ استعمال کرے، کسان متفکر، غیر مقامی سیاح بھی مایوس۔ کشمیر اور جموں میں شدید سردی کی لہر جاری، 14 جنوری تک موسم خشک رہنے کی پیش گوئی۔ چلے کلان کے 20 دن خشک گزرے، برف کی چادر بچھنے کا انتظار۔ کیرن کپوارہ میں ایل او سی کے نزدیک اسلحہ برآمد، پولیس۔ کھیلو انڈیا گیمز 2024 کی تیاریوں کا جائزہ، جموں و کشمیر سرمائی کھیلوں کا مرکز، تمام سہولیات بین الاقوامی معیار کے مطابق بہم رکھی جائے، لیفٹیننٹ گورنر۔ وادی میں 24 گھنٹوں کے دوران آتش زدگی کی 23 وارداتیں، 15 رہائشی مکان اور 7 دکان خاکستر، 13 کنبے آشیانوں سے محروم۔ محکمہ پولیس میں 1200 سب انسپکٹروں کی بھرتی، منتخب امیدواروں کی حتمی فہرست کا اعلان۔ 600 اوپن میرٹ اور باقی 600 امیدوار مختلف زمروں کے تحت منتخب۔ حج 2024 کی تیاریاں، جموں و کشمیر کو سب سے زیادہ کوٹا ملے گا، ویٹنگ لسٹ میں شامل عازمین کو ترجیح دی جائے گی۔ سٹیئرنگ چھوڑو آندولن کال واپس، آل کشمیر ٹرانسپورٹ کنفیڈریشن کا اعلان۔ شبانہ کرفیو کے نافذ کے بعد بین الاقوامی سرحد پر سخت سیکیورٹی انتظامات۔ وادی میں سرطان کے مریض ہر جگہ موجود، شرح انتہائی تشویشناک، ہر روز 7 نئے معاملات درج۔ پی جی نیٹ امتحانات 7 جولائی کو منعقد ہوگا۔ ملیٹنسی سازش کیس، ملیٹنٹ اور 2 معاون کے خلاف چارج شیٹ دائر۔ 4291 پنچایتوں اور 310 بی ڈی سیز کی 5 سالہ مدت ختم، پنچایتی انتخابی فہرست نظر ثانی شیڈول جاری۔ جیلوں میں بند قیدیوں سے ملاقات، سپریم کورٹ کا تعداد محدود کرنے کا فیصلہ برقرار۔ جموں کشمیر میں پھیلی ہوئی پولیتھین و پلاسٹک کی خاموش وبا، سالانہ 51,000 ٹن سے زیادہ کا استعمال، 254 صنعتی یونٹ سے مواد تیار، 10% کا سالانہ اضافہ۔ آگے بڑھ کر نظر ڈالتے ہیں اخبارات میں شائع چند دیگر سرخیوں پر۔ وکست بھارت یاترا، لوگوں کا جوش و خروش، مختلف علاقوں میں تقریب۔ کپوارہ میں سنگین بجلی بحران، کٹوتی شیڈول پر کوئی عمل درآمد نہیں، شام ہوتے ہی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سری نگر اور بانڈی پورہ میں تعارفی میٹنگوں کا انعقاد، نئے ڈپٹی کمشنروں کا عوامی شکایت کا حل یقینی بنانے پر زور۔ کرالپورہ میں میگا عوامی دربار، عوامی مسائل پر تبادلہ خیال، ضلع انتظامیہ کی کوششوں کو سراہا گیا۔ گزشتہ سال گاندربل میں 149 آتش زدگیاں، 3 کروڑوں کا نقصان، 2022 کے مقابلے میں محکمہ فائر سروس کی آگاہی پروگرام کی بدولت 25% کمی۔ ڈاکٹر سید سہرش اصغر نے سیکرٹری پبلک گریونسز اور چیف ایگزیکٹو آفیسر J&K ایرا کے عہدے کا چارج سنبھالا۔ جنگلوں میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے محکمہ جنگلات کے پاس دور جدید کی کوئی سہولیات دستیاب نہیں، افراد قوت کی کمی بری بھی ایک بڑا مسئلہ، آگ سے کروڑوں روپے مالیت کے پیڑ پودے خاکستر۔ جموں میں بھی شدید ٹھنڈ اور گہری دھند برقرار، زمینی و فضائی ٹرانسپورٹ میں خلل، مسافروں کو پریشانیوں کا سامنا۔ ہماچل میں کار کھائی میں جا گری، 4 لوگوں کی موت۔ شمالی کشمیر میں منشیات فروشوں کا کریک ڈاؤن جاری، سوپور، ہندوارہ اور بارہ مولہ میں 7 گرفتار، براؤن شوگر جیسی ممنوعہ مادہ اور دیگر نشیلی اشیاء برآمد، مقدمات درج۔ ممبئی اردو کتاب میلے کا 4تھا دن، مقامی شاعروں کا عظیم الشان مشاعرہ، اردو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ممبئی کی اردو تحریکوں پر مذاکرے۔ غیر قانونی کان کنی کے خلاف پولیس کی مہم جاری، کولگام اور بارہ مولہ میں کارروائیاں، 10 گاڑیاں ضبط، 10 گرفتار۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختص فنڈز کے مؤثر استعمال کو یقینی بنائے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری جل شکتی۔ پنچایتی راج اداروں کو بااختیار بنانے پر زور، عوام الناس کو بنیادی سہولیات اور خدمات کی بروقت فراہمی کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل۔ ڈاکٹر سید عابد رشید شاہ نے جموں میں صحت کی اہم سہولیات کا جائزہ لیا۔
اب آخر پر یہ سرخی سماعت فرمائیے کہ محمد شمی کو کھیلوں کے سب سے بڑے ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ ورلڈ کپ میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر اعزاز ملا۔ یہ تھی مقامی اخبارات سے لی ہوئی آج کی سرخیاں۔ مزید خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ اور ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔